بسم الله الرحمن الرحيم. دعوته لحسين والد عمران رضي الله تعالى عنهما. أخرج ابن خزيمة عن عمران بن خالد بن طليق ابن محمد بن عمران بن حسين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى الحسين وكانت تعظمه فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ قریش ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد سے حسین ہے ان کے پاس تشریف لائے اور وکانت تعظمہ، اور قریش کی نظر کے اندر حضرت حسین کا مقام بہت زیادہ بلند تھا. وہ ان کی عظمت کرتے تھے، وہ ان کی تقدس کا خیال کیا کرتے تھے، اور آ کر یہ کہا کہ کلم لنا هذا الرجل الذي يذكر آلهتنا ويسبهم. آئیے آپ ہماری خاطر ان نبی سے، ان رسول سے بات کر لیجئے. یہ ہمارے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ويسبهم، اور گالیاں دیتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کو سمجھ کر تیار ہو گئے کہ ہمیں حضور سے اب ملاقات کرنا ہے. فجلسوا قریبا من باب المسجد من باب النبی علیہ السلام. تو یہ لوگ جا کر حضور کے دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئے. جب حضور نے حضرت حسین کو دیکھا تو کہا کہ اوصوا للشیخ، یعنی شیخ کے لیے جگہ کر دو تاکہ وہ اندر آ جائیں. اس کے بعد وہ اندر آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ما ھذا الذی بلغک عنی، کہ یہ کیا باتیں ہیں جو آپ کی طرف سے ہمارے درمیان پہنچ رہی ہیں کہ انک تذکر آلہتنا، کہ آپ ہمارے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وتشتمہم، اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح گفت و شنید ہوتی رہی. اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین تمہارا کیا، یعنی اسلم تسلم، تم اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تم اسلام کو قبول کر لو، یہ اسلام کا قبول کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے سلامتی کا درجہ ہوگا. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بتاؤ آپ کے والد کس جگہ پر ہیں، ہمارے والد کس جگہ پر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اس تحقیق کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی شرک کا کام نہیں کیا، یعنی کسی طرح کے شرک کے اندر ملوث نہیں ہوئے. حالانکہ وہ زمانہ بتوں کو سجدہ سجود کرنے کا تھا، ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا تھا. اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ نے کبھی بھی بت پرستی کے وہ شکار نہیں ہوئی. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا، اور وہ دونوں زندہ ہوئے اور حضور پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح معجزے کا ظہور فرمایا تاکہ ان دونوں کا ایمان بھی اپنے بیٹے سرکار دو عالم علیہ السلام پر پختہ اور مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد حضور نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کو پکارتے ہو، تمہارے معبود کتنے ہیں؟ کم من الہ تعبد، کتنے معبود کو تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سبعا فی الارض وواحدا فی السماء، 7 معبودوں کو تو ہم زمین میں مانتے ہیں اور ایک خدا ہے جس کو ہم آسمان کے اندر مانتے ہیں. تو پھر حضور نے یہ خطاب کیا کہ تم ان لوگوں کو مانتے ہو، 7 خداؤں کو مانتے ہو، یہ تو تم ضرورت کے وقت، لیکن جب تم پر جان آفت آن پڑتی ہے تو تمہاری جان کی بنتی ہے. جب تم واویلا مچاتے ہو اور کوئی آفت آ جاتی ہے اس موقع پر بتاؤ کہ کس کو پکارتے ہو. تو کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ فَإِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ، اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ بتاؤ کہ من تدعو، تم کس کو پکارو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الذی فی السماء، اس کو پکاریں گے جو آسمان میں ہے. پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ، اور جب مال آ کر تمہارا ہلاک ہو جائے من تدعو، کس کو پکارو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الذی فی السماء، اس کو پکاریں گے جو آسمان کے اندر ہے. اور اس طرح حضرت حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سنا
اور اتنا زیادہ متاثر ہوئے، کہا کہ انی لأکلم مثلا، اس طریقے کی اتنی بڑی ہستی کے ساتھ میں نے آج تک کبھی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ لِي قَوْمًا وَعَشِيرًا، تو ہمارے تو گھر کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، فَمَاذَا أَقُولُ، میں ان لوگوں سے کیا کہوں گا، یہ قریش کا پورا کنبہ مجھے لے کر آیا ہے اور ان کی نگاہ کے اندر میری بڑی تعظیم ہے، ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو، اللہم استہدیک لأرشد امری وزدنی علما ینفعنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں کہ تاکہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں اور تو مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع بخش دے۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے لڑکے عمران بھی وہیں پر موجود تھے، تو فقبل رأسہ ویدیہ، ان کے سر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس روح پرور منظر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا رونا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بقیت من شرع عمران، میں عمران کے عمل سے مجھے رونا آ گیا، اس لیے کہ جس وقت دخل حسین وهو کافر، جس وقت حسین داخل ہوئے تھے ہماری مجلس کے اندر تو اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ نکلے ہیں یہاں سے اس حالت کے اندر وہ اسلام کے ساتھ نکلے ہیں، وہ خرج مسلمہ، مسلمان ہونے کے ساتھ نکلے ہیں۔ اور فقام علیہ عمران، عمران ان کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ جب وہ آئے تھے تو ان کے لیے فلم یقم الیہ ولم یلتفت ناحیتہ، نہ تو کھڑے ہوئے تھے نہ ہی کوئی توجہ دی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فلما اسلم قضى حقا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے بیٹے عمران نے اپنا پورا حق ادا کر دیا، اس وجہ سے میرے دل کے اندر دخلنی من ذلك الرقة، رقت میرے دل کے اندر داخل ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا۔ اور حضور کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آتا تھا جس کا کوئی مقام ہوتا تھا، جس کو لوگ مانتے تھے اور جس کا قوم اور معاشرے کے درمیان کوئی مقام ہوا کرتا تھا، تو آپ ایسا نہیں تھا کہ ایک عام انسان کی طرح اس کو آنے دیا جائے، بلکہ آپ اس کا اعزاز کرتے تھے اور اللہ کے نبی اس کی تکریم کرتے تھے کہ یہ فلاں قوم کا اچھا کریم آدمی۔ اس لیے حضور نے کہا کہ اگر کسی قوم کا کریم تمہاری مجلس کے اندر آئے تو اکرمو، اس کا اکرام کرو۔ تو یہ بھی حضرت حسین قریش کی نظر کے اندر بڑے باوقار اور بے وقار انسان تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک نہیں کہا کہ بس وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ فشجعوا، ان کی ہمت افزائی کرو تو ان کو گھر جا کر گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ اور اس کے بعد دعوتہ لمعاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ القشیری یہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم علیہ السلام کے پاس آیا حالانکہ میں نے یہ قسم کھا لی تھی، حتی اتیتک حتی حلفت اکثر من عدد الانامل، کہ ہاتھوں کے پوروں سے زیادہ میں نے یہ قسم کھا لی تھی، اللہ آتیک ولا آتی دینک، نہ تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آؤں گا نہ آپ کے دین کو قبول کروں گا، لیکن میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں، اسألک بوجہ اللہ العظیم، خدا کا واسطہ دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ بما بعثک ربک الینا، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام ہماری طرف دے کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بدین الاسلام، اللہ تعالیٰ کا دین دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، دین کی تعریف کرنا شروع کی کہ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، ایمان لے کر آ جاؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرنے والے بن جاؤ، اور یہ کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیا، وکل مسلم علی کل مسلم حرام محرم، اور کہا کہ ہر مسلمان قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں اسلام کے متعلق ان کو خبر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے، یعنی تم لوگوں کے پیچھے پڑا رہا ہوں، مالی امسککم بحجزکم من النار، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہاری قبروں کو پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچاؤں۔
اور آپ نے فرمایا کہ حال یہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بلائے گا وَإِنَّ اللَّهَ دَاعِيَّ وَسَائِلِي هَلْ بَلَّغْتُ عبادی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کیا تم نے میرے بندوں تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا؟ فَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ، تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور تیسری بات آپ نے کہی الا فلیبلغ شاہدکم غائبکم، جو لوگ تم میں سے حاضر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غائبین تک اس دین کے پیغام کو پہنچا دیں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت کے دن تدعون، تم کو پکارا جائے گا مفداتن، اس حال کے اندر کہ تمہارے منہ کو بالکل بند کر دیا جائے گا، جو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کی یہ کھالیں گواہی دیں گی، جس کے لیے وہ زندگی بھر عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتا تھا، جس کو خوشی کے واسطے راحت و استراحت کے لیے اس نے کوئی گناہ کے کام کر لیے تھے، تو یہ کھال یہ اعضاء جوارح اس سے مخاطب ہوں گی کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے خلاف بول رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، آج الذی انطق کل شیء، اس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کے بعد اس موقع پر ان کے قیامت کے دن سب سے پہلی جو چیز گواہی دینے والی ہوگی ان اول شیء یخبر عن احدکم، سب سے پہلی جو چیز گواہی دینے والی ہوگی لفخذہ وکفہ، انسان کی ران اور انسان کی ہتھیلی قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے متعلق گواہی دے گی۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، قیامت کے دن جب نامہ اعمال بکھیر دیا جائے گا تو اس موقع پر جو لوگ مجرمین ہوں گے وہ تو ڈرنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے، اور ان کے سر ایک دم جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ یدعون الی السجود وهم سالمون، کہ قیامت کے دن جس وقت ان کو پکارا جائے گا کہ سجدہ کرو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ جس دن دنیا میں تم سے کہا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اس وقت تم صحیح سالم تھے، اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز انسان کے اعضاء و جوارح میں سے گواہی دے گی وہ چیز وہ ہوگی، وہ انسان کی ران ہوگی اور انسان کی ہتھیلی ہوگی۔ اس کے اندر پھر دو چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سوال کیا جائے گا، ایک چیز حقوق اللہ میں سے ہوگی اور دوسری چیز حقوق العباد میں سے ہوگی۔ حقوق اللہ میں سے نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ تم نے نماز کے متعلق یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا نماز کے لیے، نماز کا پوچھا جائے گا، اور جب نماز صحیح نکلے گی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے۔ اور حقوق العباد میں سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ انسان کے قتل کا مقدمہ ہوگا، اگر انسان نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اپنی معصوم بچی کو اگر درگور کیا ہوگا اس سے بھی کہا جائے گا، پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش کے اندر تم کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کا تذکرہ کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو فتح کر لیا اور اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت کے اندر لے کر آئے تاکہ یہ اسلام قبول کر لیں، ان کا دل نرم پڑ جائے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے فوراً کہا کہ تم نے کیوں تکلف کی، ہلا تم ان کو گھر چھوڑ دیتے، میں انا الذی امشی الی، میں خود آ کر میں تمہارے گھر پر خود آ جاتا، میں خود دعوت دیتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا زیادہ حقدار تھا، ہمارے والد اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ آپ کے هو حق ان یمشی الیک من ان تمشی الی، آپ آئیں، اس سے بہتر یہ تھا کہ ہمارے والد ہی آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر صدر پر ہاتھ رکھا جس سے ان کا دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، اور ٹھنڈک محسوس ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کیا یا ابا قحافہ اسلم تسلم، اے ابو قحافہ اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ صحابی رسول بن گئے، وہ شہید شہادت الحق اور حق کی گواہی دے دی، وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ وَرَأْسَهُ وَلَحْيَتَهُ كَأَنَّهُمَا سُغَامًا، اور ان کی بال بہت زیادہ سفید ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تغیروا هذا الشیب وجنبوا السواد، یعنی اس کو بدل ڈالو، یہ بہت زیادہ بڑھاپا جو نظر آ رہا ہے اس پر مہندی لگا لو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بدل ڈالو۔ تو یہ محمد عربی علیہ السلام پر جو اسلام لے کر آئے، حضور کی مجلس کے اندر آئے، جس طریقے سے حضرت حسین آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس کے اندر آئے، حالانکہ ویسا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور حضور نے ان کو خطاب کیا کہ اب تم اسلام قبول کر لو، تو انہیں اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مشورہ ہوگا۔